السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ معنی شعراء قوم و ملت، آج کی اس پررونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ۔ آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں، جس گلی اور جس کوچے میں چلے جائیں، خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قصبہ، ہر جگہ ہر سمت 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے۔ کہیں سے شہیدان وطن کی داد و تحسین کی آوازیں آئیں گی تو کہیں سے یوم جمہوریت کی خصوصیات کے نغمے سنائی دیں گے۔ کسی سمت سے جمہوریت کے خون پر ماتم کنی کی صدا سنائی دیں گی تو کسی جانب سے جمہوریت کے فوائد و قواعد اور مدہوش کر دینے والے پر اثر نغموں کی گنگناہٹ سنائی دے گی۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا اور یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یوم جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ یوم جمہوریہ کا جشن آج کے دن یعنی 26 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ حضرات محترم، میں آپ سب کے سامنے انہی سوالات کے جوابات اور انہی خیالات کو دفاع کرنے کے لیے اسٹیج پر براجمان ہوا ہوں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارا پیارا ملک ہندوستان تن کے گورے اور من کے کالے یعنی انگریزوں کا غلام تھا۔ پورے ملک میں انگریزی نظام چلتا تھا۔ انگریزی پارلیمنٹ نے سن 1935 عیسوی میں ایک دستور نامہ تیار کیا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا اور یہ دستور عمل در عمل ہوتا رہا۔ لیکن جب ہمارے بزرگوں کی خواب کی تکمیل ہوئی اور مجاہدین وطن کے بہنے والے خون کی آہوازاری رنگ لائے، تب یہ ملک آزاد ملکوں میں شمار کیا جانے لگا اور وہ قوانین جو اب تک چلے آ رہے تھے وہ چونکہ ہندوستان مخالف تھے، اس پر عمل در آمد ہونا ایک ہندوستانی کے لیے ناممکن اور باعث ذلت تھا۔ اسی لیے ضرورت پڑی اس بات کی کہ کچھ ایسے قوانین اور ضوابط بنائے جائے جو ایک ہندوستانی کے لیے ممکن العمل اور واجب الاطاعہ ہو۔ چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پارلیمانی انتخاب کرایا گیا اور اس پارلیمانی انتخاب میں تقریباً 450 اراکین پارلیمنٹ منتخب کیے گئے، جن میں سے 35 ممبران پارلیمنٹ مسلمان تھے۔ ان 450 اراکین پارلیمنٹ نے آئین سازی اور وضع قوانین کے لیے 13 کمیٹیاں تشکیل دی۔ ان 13 کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودات تیار کیے۔ بعد میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا صدر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کو نامزد کیا گیا۔ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں اس کمیٹی نے ان 13 کمیٹیوں کے مسودات کا جائزہ لیا، پھر بہت ہی غور و خوض کے بعد ایک نیا مسودہ تیار کیا اور وہ مسودہ 4 نومبر سن 1970 عیسوی کو آئین بحث و نظر، ترمیم و تنسیق اور حذف و اضافے کے لیے اسمبلی میں پیش ہوا۔ 26 جنوری سن 1947 عیسوی کو یہ مسودہ عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا گیا۔ ترمیم و تنسیق کے بعد پھر یہ مسودہ 26 جنوری سن 1949 کو قانون اساس اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور تمام لوگوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور 26 جنوری سن 1950 کو اس دستور کا نفاذ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ملک میں دستور چلے گا، ملک کے ہر باشندہ کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس دستور کے تحت یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شہری باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے رسم و رواج اور زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک میں رہنے، کھانے، پینے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک کے ہر باشندے کو ہر ایک چیز میں مساوی اور برابری کا حق ہے۔ ہمارا پیارا ملک ہندوستان دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ حضرات محترم، اب آپ کے دل میں یہ خیال سیل رواں کی طرح گردش کر رہا ہوگا کہ جب ہمارا دستور 26 جنوری سن 1949 کو پائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا تو مزید 2 مہینے کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سن 1930 تک واپس جانا پڑے گا۔ دراصل 26 جنوری سن 1930 کو ایک مرتبہ کانگریس پارٹی نے آزادی کا ایک بل بنا کر گورنمنٹ آف انڈیا کے
سامنے پیش کیا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا، پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ مگر بدقسمتی کا یہ کہ ان کا یہ بل کامیاب نہ ہو سکا اور آزادی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مگر کانگریسی ہر سال 26 جنوری کو یوم آزادی کے طور پر منانے لگے، یہاں تک کہ سن 1970 عیسوی میں ہمارا پیارا ملک آزاد ہو گیا تو اس پارٹی نے بطور یادگار کے طور پہ دستور ہند کے نفاذ کے لیے 26 جنوری کا انتخاب کیا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا۔ ہمارا پیارا ملک ہندوستان دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ یہاں کے ہر باشندے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔